السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد میں عمرہ سیریز کے والے سے اسپیسیفکلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس سیریز میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کے طریقے پہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مثلا عمرے کا کیا طریقہ ہو گیا، کیا احرام کی کیا رولنگز ہیں، اور جس طرح یہ آج والی ویڈیو ہے اس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ عمرہ کے ارکان کیا ہیں، پلرز جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے تو آپ کا عمرہ ہی نہیں صحیح ہوتا۔ پھر عمرہ کے واجب چیزیں کیا ہیں، عمرہ کی سنتیں کیا ہیں، کون سے ایسے کام ہیں عمرہ میں جو آپ کریں تو آپ پہ دم لازمی ہو جائے گا، پینلٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کو ایک بکرا یا اور اس کی تفصیل ہے وہ دینا پڑتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ نہ کریں اگر مس ہو جائیں تو آپ کا عمرہ ہی ویلڈ نہیں ہے۔ تو ان پہ آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ بیل آئیکن سے آپ کو ٹائملی چیزوں کا پتہ لگتا رہے گا۔ اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا عمرہ سیریز تو اس میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی پلے لسٹ میں، اس میں نے لکھا ہوئی ہے کہ واچ دس بیفور گوئنگ ٹو عمرہ، تو اس میں اسپیسیفکلی اس طرح کی ویڈیوز ہیں جس سے بندے کو عمرے کا طریقے کا پتہ چلتا ہے اور کافی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ جو عمرہ اپڈیٹس ہے اس میں جس طرح پچھلے دنوں میں ویڈیوز بنا رہا تھا نسک ایپ کے حوالے سے، پھر سعودی ایئر لائن کی ڈیلز آ رہی تھیں ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو ہے عمرہ ولاگز، وہ میں جب لاسٹ ٹائم اللہ نے بلایا تھا الحمدللہ، تو اس وقت میں نے یہ والی جو ساری چیزیں ہیں نا وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائی تھی۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے احرام باندھنا ہے تو وہاں پہ میں نے آپ کو احرام باندھ کے دکھایا، میقات کے حوالے سے بتایا، اور کافی کچھ ہے۔ تو یہ تینوں پلے لسٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے عمرے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمرہ کے ارکان پہ۔ ارکان کو کہتے ہیں پلرز، وہ چیزیں جن کا اگر کچھ ان میں سے رہ جائے تو آپ کا عمرہ ہی درست نہیں ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے احرام باندھنا، اور احرام باندھنے میں بھی ایک تو ظاہری احرام آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے، ایک باطنی احرام ہوتا ہے۔ ظاہری احرام میں کیا ہوتا ہے، وہ میری اس پہ بہرحال احرام والی ویڈیو موجود ہے، آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پہ ضرور کلک کر کے دیکھ لیں۔ یہاں پہ ویسے میں نے کافی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ایک پورے طریقے پہ ہے، ایک اس پہ ہے کہ مردوں کا کیا احرام ہے، عورتوں کا کیا احرام ہے، اور ایک اس پہ ہے کہ احرام میں کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ تینوں ویڈیوز بہرحال آپ میرے چینل پہ ڈھونڈ سکتے ہیں عمرہ سیریز والی پلے لسٹ میں۔ ظاہری احرام سے کیا مراد ہے کہ آپ نے احرام کا لباس پہنا ہو، جو کہ ہمیں پتہ ہے مردوں کے لیے دو پلین چادریں ہوتی ہیں وائٹ، اور عورتوں کے لیے ان کا جو شرعی پردہ ہوتا ہے وہ یہ احرام ہوتا ہے۔ مردوں پہ یہ بھی ریسٹرکشن ہے کہ نہ سر کور کر سکتے ہیں، نہ ساکس پہن سکتے ہیں، اور دو چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں آپ پہن سکتے۔ لیکن خواتین کے لیے جو شرعی پردہ ہے وہی ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنا فیس کور نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ اگر نامحرم سے اپنا فیس چھپانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ اوڑھنی والا، وہ بھی میں نے اس احرام کی ویڈیو میں بتایا، یہاں تفصیل نہیں ڈسکس کرتے۔ ہمارا یہاں پہ مقصد ہے کہ عمرہ کے ارکان، واجبات اور سنت چیزیں ڈسکس کریں۔ بہرحال ظاہری احرام یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور باطنی احرام کیا ہے، جو اصل احرام ہے۔ احرام ایک سٹیٹ کا نام ہے، یہ بات اب اگین سمجھ لیں، اس ویڈیوز میں نے بتائی ہوئی ہے کہ احرام ایک نیت سٹیٹ کا نام ہے۔ جب آپ ظاہری چیزیں ساری پوری کر لیں گے، اپنے ناخن آپ نے کاٹ لیے، ٹھیک ہو گیا، آپ نے غسل بھی کر لیا، خوشبو بھی لگا لی، آپ نے دو چادریں بھی لے لی، آپ احرام میں نہیں داخل ہوئے ابھی بھی۔ جب آپ زبان سے یہ اقرار کریں گے نا کہ لبیک اللہم عمرتن، جب آپ نیت کر لیں گے اور پھر ساتھ ایک بار تلبیہ پڑھ دیں گے، تو پھر تلبیہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ والا، تو پھر آپ احرام کی حالت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ پہ یہ پابندی شروع ہو جائے گی کہ آپ اس دو چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، آپ سر نہیں کور کر سکتے مردوں کے لیے۔ تو یہ ساری پابندیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہوتی ہیں، اور پھر احرام کی حالت میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں ایک بار داخل ہو گئے تو پھر پابندیاں شروع۔ جب تک آپ پورا عمرہ نہیں کر لیں گے، آپ اپنا بال وغیرہ نہیں مڈوائیں گے، تب تک آپ احرام کی حالت سے نکلتے نہیں ہیں، اور تب تک یہ آپ پہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو پہلا پلر جو ہے وہ عمرہ کا کیا ہو گیا، حج کا بھی سیم ہے کہ احرام کی حالت میں داخل ہونا۔ احرام میں نے آپ کو ڈیٹیل بھی ساری سمجھا دی، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہ سمجھ آئے، کوشچن ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ دوسرے نمبر پہ طواف کرنا۔ طواف آپ کو پتہ ہے کعبہ کا گرد 7 چکروں کو کہتے ہیں، جو ہجر اسود سے شروع ہوتے ہیں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں، اور 7 چکر ہمیں لگانے پڑتے ہیں۔ ہجر اسود سے ہجر اسود 1 چکر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں طواف کو نماز سی عبادت کہا گیا ہے،
لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ اور بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں واعظ نصیحت بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن نماز میں تو آپ نے اسپیسیفکلی وہی پڑھنا ہے نا جس کا حکم ہے۔ یہاں پہ آپ واعظ نصیحت بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نماز کی سی عبادت کہا گیا ہے حدیث میں، تو اس کے لیے آپ کا وضو ہونا لازمی ہے طواف کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو عمرے کا دوسرا رکن کیا ہو گیا جی؟ طواف کرنا۔ تیسرا اور آخری رکن ہے عمرہ کا، 3 ارکان ہوتے ہیں، وہ ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، قرآن میں آیت ہے ان الصفا والمروہ والی، جو ہم پہاڑی پہ چڑھتے پڑھتے بھی ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے کہ اس میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ صفا سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوتا ہے، اور واپس جب آپ صفا پہ آتے ہیں تو آپ کے 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ ان لائک کہ جس طرح آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں ہجر اسود سے ہجر اسود 1 ہی چکر ہوتا ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ صفا سے جب واپس صفا آئیں گے تو 2 چکر آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس میں کافی لوگ غلطی کر کے 14 چکر لگا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اور اینڈ آپ کا جو ہے وہ 7واں چکر مروہ پہ ہوگا، اور وہیں سے آپ ایگزٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اگین آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ جائے تو آپ کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں واجبات پہ۔ یہ صفا مروہ کی بات ہو ہی رہی تھی، تو یہاں سے میں آگے بات کنٹینیو کر کے آپ کو ایک واجب بتاتا ہوں عمرہ کا، وہ یہ ہے کہ اپنے سر منڈوانا یا مکمل ٹینٹ کروانا۔ یہ مردوں کے لیے یا تو نارمل جس طرح ہماری کٹنگ ہوتی ہے وہ کروانا، یا مکمل ٹینٹ کروانا۔ دونوں کے بارے میں فضیلت موجود ہے، لیکن جو زیادہ فضیلت ہے وہ بالکل جو مکمل ٹینٹ ہے اس کے بارے میں۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک جو پور ہوتا ہے اس کے برابر اپنے بال لینے، تو اس کا جنرلی کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار اپنے بال ایسے ٹویسٹ کر کے جتنے آئے اوپر سے کاٹ دیں۔ تو یہ خواتین کے لیے، اور مردوں کے لیے کیا ہے پورے سر سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، جیسے ہی لوگ مروہ پہ سے ہی ختم کرتے ہیں وہاں پہ اپنی کینچیاں لے کے 2 بال یہاں سے کاٹے، 2 یہاں سے کاٹے، 2 یہاں سے کاٹے۔ یہ میں نے اپنے عمرے والے ولاگ میں ایک بندے کو کرتا ہوا بھی دکھایا تھا، اس کا چہرہ نہیں میں نے دکھایا، ظاہر ہے اس کا وہ مقصد نہیں تھا، آپ لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پورے سر سے بال لینے۔ اگر آپ کے پاس مشین ہے آپ پورے سر پہ خود مار لیں، اگر آپ ریزر سے خود کر سکتے ہیں تو آپ پوری ٹینٹ کر لیں، ورنہ نائیوں سے کروا لیں، اس میں بھی میری ویڈیوز موجود ہیں کہ 5 ریال کے اندر آپ نے ایزیلی کیسے کروانی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پورے سر سے، یہ نہیں کہ 2 یہاں سے لیے، 2 یہاں سے لیے، 2 یہاں سے لیے، یہ غلط ہے، اور میجورٹی آف علماء کے نزدیک یہ غلط ہے۔ پھر کچھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو بھائی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو ہم ٹینٹ نہیں کروا سکتے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس عذر موجود ہے، لیکن کٹنگ تو آپ کروا سکتے ہیں نا، تو کٹنگ پوری کروانی ہے۔ تو یہ ویسے دوسرا واجب تھا، تو وہ صفا مروہ کی بات ہو رہی تھی تو وہیں سے آگے میں نے کنٹینیو کر لیا۔ پہلا جو واجبات میں سے پہلا واجب ہے عمرہ کا، وہ یہ ہے کہ میقات سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ میقات کیا ہے، اس پہ بھی اگین میری ویڈیوز موجود ہیں، یہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میقات کیا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک یہ سوال آتا ہے کہ جو مکہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ کیا کریں، ان کے لیے کیا میقات ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو حرم کی حدود چھوڑنی پڑتی ہے اور ہل کے علاقے میں جانا پڑتا ہے۔ ہل کا علاقہ اگر مکہ والوں کے لیے دیکھا جائے تو سب سے پاس وہ التنعیم ہے، تنعیم کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو مسجد کی اگر بات کی جائے تو وہ مسجد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو کافی لوگ مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ تنعیم کا علاقہ ہے، تو وہ مکہ والوں کے لیے ہل بنتا ہے۔ مکہ والوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں گے، احرام باندھیں گے، نیت کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اچھا، واجب کی کیا رولنگ ہے کہ آپ کسی واجب کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پہ دم لازمی ہوگا۔ دم کیا ہوتا ہے؟ پینلٹی ہوتی ہے جس میں خون دینا پڑتا ہے، جس میں آپ کا بکری ہو سکتی مطلب ذبح کرنا پڑتا ہے، اور وہیں پہ حدود حرم میں فقراء میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے آپ نے خود نہیں کھانا اور صرف تقسیم کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کا عمرہ صحیح ہوگا۔ یہ ابھی یہ تک ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کیا ارکان ہیں اور کیا واجبات ہیں۔ اب چلتے ہیں سنت چیزوں کی طرف۔ یہ چیزیں اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، ثواب ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کی کیٹیگری اور ہے اور سنت کی کیٹیگری اور ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ احرام جب آپ داخل ہونے والے ہوں اس سے پہلے آپ اپنے بدن کی صفائی کریں، آپ غسل کریں، آپ خوشبو لگائیں، یہ ساری چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ غسل کر سکیں، آپ صرف وضو ہی کر لیں، آپ خوشبو نہیں لگا سکے، آپ جو ہے ناخن وغیرہ پہلے نہیں کاٹ سکے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ چپل والا ایشو آتا ہے، اس میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ لیٹ سپوز میرا پاؤں ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو اوپر والی ہڈی ہے یہ والی
یہ انکور ہونی چاہیے. جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس ہڈی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ ٹخنوں کا ہے، ٹخنے والا جو ایریا ہے وہ انکور ہونا چاہیے. تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ وہ کینچی والی چپل لے لیں، اسپینس جس کو ہم بولتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹخنے بھی انکور ہو جائیں گے، آپ کی یہ چیز بھی انکور ہو جائے گی دونوں. اور پھر آج کل اس طرح کے سینڈل بھی آئے ہیں جو یہ والا ایریا بھی انکور چھوڑتے ہیں اور ٹخنوں والا ہے کیا بھی، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے کہ یہی حل ہے کہ آپ یہ کر لیں. ٹخنے والا تو آپ کو جنرلی پتہ ہے کہ وہ اظہار کپڑے کے بارے میں ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی شلوار ہے، پینٹ ہے جنرلی. لیکن جب احرام کے والے سے بات کر رہا ہوں میں، تو میں چپل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی احرام ٹخنے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بچنے کے لیے وہ کینچی چپل یا اس طرح کے سینڈل وہ آج کل بہتر ہیں. پھر ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ شاید میں عمرہ نہ کر سکوں میقات کراس کرنے کے بعد یا نیت کرنے کے بعد، تو اس میں پھر جب آپ نیت کریں گے عمرہ کی تو اس کے ساتھ یہ ورڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اللہ تو نے مجھے جدھر روک دیا وہیں پہ میں اپنا احرام کھول دوں گا. پھر آپ کو لیٹس سپوز آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، آپ نے نیت کر لی تھی، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، یا راستے میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کی کسی اور ایئرپورٹ پہ لینڈنگ ہوگی جہاں پہ پھر 1-2 دن آپ نہیں جا سکتے، تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی تو پھر آپ اسی طرح احرام کھول سکتے ہیں اور آپ پہ انشاءاللہ دم نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیں یہ تب ہے کہ جب آپ کو خوف ہو اس چیز کا اور جب ایکچول نیڈ ہو. آج کل یہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ اس میں وہ بنا لیا ہے. میقات کے وجہ سے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، خاص طور پر جو لوگ سعودیہ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ یہ آج کل شارٹ کٹ مار رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جانا انہوں نے عمرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی اپنے آپ کو ہی جھانسا دینے کے لیے یہ ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم ویسے ہی مکہ جائیں گے کام کی نیت سے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے عمرہ کی نیت کر لیں گے اور پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام پہن کے تو آ جائیں گے. تو یہ فراڈ اپنے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا، اب جب آپ کی نیت ایک بار عمرہ کی ہے تو آپ میقات کی حد ویسے نہیں کراس کر سکتے. تو وہ لوگ شارٹ کٹ بچنے کے لیے کہ کون اسپیشل میقات جائے، مسجد عائشہ سے ہی پہن لیں گے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. پھر اسی طرح اور کافی چیزیں ہیں اس میں، جس طرح احرام میں داخل ہونے کے بعد آپ جب تک اپنا عمرہ نے شروع کر لیتے تلبیہ پڑھتے رہنا لگاتار، مردوں کے لیے اونچی آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے. اسی طرح طواف کے دوران مردوں کا یہ رائٹ شولڈر انکور ہونا. اسی طرح جسود کو بوسہ دینا، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو چھڑی سے لگا کے، کسی چیز سے لگا کے، ورنہ دور سے استلام. مردوں کا پہلے طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنا. رمل یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم لیں لیکن پراپر سینہ چوڑا کر کے اور تیز تیز لیں. یہ نہیں کندھے آپ ہلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے تیز تیز. پھر رکن یمانی سے رکنے جو حجر اسود ہے اس تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھنا. پھر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جس کی پہلے صورت میں قل یا ایھا الکافرون پوری صورت پڑھنا اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پوری صورت پڑھنا. اسی طرح عمرہ میں اور دیگر دعاؤں میں، تلاوتوں میں مشغول رہنا. اسی طرح صفا مروہ کے دوران بھی باوضو ہونا. میں نے بتایا آپ کو طواف تو آپ نے باوضو ہو کر ہی کرنا ہے، لیکن صفا مروہ کے دوران بھی اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا. پھر صفا مروہ پر قبلہ رخ ہو کر سب سے پہلے آپ وہ دعا پڑھتے چڑھیں گے. اس کے بعد جب آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے تو کعبہ کی طرف مڑ کے آپ نے دعا کرنی ہے. وہ میری عمرہ والی ویڈیو میں موجود ہے، آپ ضرور جا کے دیکھیں، اوپر بھی آ رہی ہے. اسی طرح یہ بھی ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا اگر ایزیلی اویلیبل ہے. اور لاسٹ پہ کہ جو صفا مروہ میں وہ گرین لائٹس آتی ہیں اس کے دوران مردوں کا تیز تھوڑا چلنا، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، بھاگنا بھی نہیں ہے اور بالکل نارمل بھی نہیں چلنا، تھوڑا سا تیز. تو یہ سنتیں ہیں، اگر ان پہ کوئی عمل کرے تو ٹھیک ہے، بالکل افضل ہے. اگر کوئی چھوڑ دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ارکان میں سے کچھ رہ جائے تو عمرہ ہی صحیح نہیں ہے. اگر واجبات میں سے کچھ رہ گیا جان بوجھ کے تو پھر آپ پہ پینلٹی ہے، اور اس کا بھی میں بتا چکا ہوں. دوسروں کے ساتھ ضرور یہ شیئر کریں. کافی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی صحیح مکمل ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی عمرہ ڈن ہو گئے، اور وہ اسی طرح احرام کھول دیتے ہیں. تو یہ آپ کو اویئرنیس لازمی ہونی چاہیے کہ ابھی بھی آپ نے حلق قصر کروانا ہے، یا تو پورا ٹنڈ یا نارمل کٹنگ، لیکن پورے سر کی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور خواتین کے لیے کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جب آپ ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ صابن ہے اگر سینٹڈ تو وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے نہیں یوز کرنا ہے یہاں سے، یا اگر آپ لے جائیں صابن تو وہ بیسٹ ہے، بغیر خوشبو والا آج کل ایزیلی مل جاتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ کعبہ کے پاس بھی نہ آپ جائیں، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس میں بھی کافی عطر آپ کو پتہ ہے آج کل لگا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ لگائیں گے آپ کے ہاتھ کے ساتھ خوشبو لگ جائے گی اور وہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے تو آپ پہ پینلٹی پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے ایک بار اپنا عمرہ مکمل کریں
آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، اگین اندر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد جا کے کعبے کو ہاتھ شاتھ لگائیں، پیار کریں، دعائیں کریں، کعبے کو پکڑ کے دعا کرنے کی فضیلت ہے اور قبولیت کی جگہ بھی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔